السلام علیکم ناظرین، گردوں پہ رضی کے ساتھ اور ایک سوال سب سے زیادہ جو زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ خدیجہ شاہ کون ہے؟ خدیجہ شاہ کے فرار کی آپ کہانیاں پڑھ رہے ہیں۔ خدیجہ شاہ بیرون ملک فرار ہو گئی ہیں، اور دراصل یہ خدیجہ شاہ صاحبہ جو ہیں یہ جنرل آصف نواز جنجوعہ کی نواسی ہیں۔ بعض لوگ انہیں بیٹی کہہ رہے ہیں، یہ ان کی نواسی ہیں دراصل۔ اور یہ کور کمانڈر ہاؤس پر جو حملہ ہوا اس میں یہ بہت متحرک تھیں، اور اس میں یہ متحرک تھیں، اور ان کا گھر بھی اس کور کمانڈر ہاؤس کے ساتھ تھا، اور انہوں نے وہاں جلاؤ گھیراؤ میں انہوں نے بڑا رول پلے کیا۔ اور جب ان کی گرفتاری کے لیے معاملات شروع ہوئے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل نگران وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے محسن نقوی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر خواتین بھی اس میں ملوث ہیں تو انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس پر پھر انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے رد عمل آتا ہے، اور بہت ساری کہ خواتین کو تو کم از کم معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اس میں پھر ہمیں شیریں مزاری صاحبہ بھی ایک دکھائی دے رہی ہوتی ہیں کہ شیریں مزاری نے بھی اس قسم کے معاملات میں بڑا کردار ادا کیا تھا۔ لیکن جب خواتین خود فرنٹ فٹ پر آ کر جلاؤ گھیراؤ کر رہی ہوں اور چیزوں کو اس طرح دیکھ رہی ہوں، تو پھر ان کے خلاف ان کے لیے پھر معافی والی گنجائش جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ میں واپس آتا ہوں کہ خدیجہ شاہ کون ہے۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ جو تھے، آپ جانتے ہیں کہ آصف نواز جنجوعہ اور حمید گل، یہ دو کردار جو ہیں پاکستان کی تاریخ میں بہت اہم ہے۔ حمید گل صاحب دراصل وہ کریکٹر ہے حمید گل صاحب کا کہ جنہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی لانچ کیا تھا سیاست میں، اور عمران خان صاحب بھی انہی کی وجہ سے سیاست میں آئے۔ حمید گل کی دو پروڈکٹس ہیں۔ تیسری پروڈکٹ جس میں جو ناکام ہوئی تھی ان کی، وہ افغان جہاد تھا، اور افغان جہاد میں وہ ایک ناکام سپاہی کے طور پر سامنے آئے تھے، اگرچہ پھر کریڈٹ انہوں نے لیا، اور جس طرح یہ کہ جی وہ افغان واریر ہے اور افغان میں یہ ہو گیا، وہ حقیقت یہ ہے کہ افغانستان سے انہوں نے افغانستان پر ایک مجاہدین کا حملہ کروایا تھا، اور وہ فاتح جلال آباد بننا چاہتے تھے۔ اصل رول ان کا وہ تھا کہ وہ جلال آباد فتح کرنا چاہتے تھے، لیکن جلال آباد میں انہیں منہ کی کھانا پڑی تھی اور وہ واپس آ گئے تھے۔ وہ افغان مجاہدین کے جو ہیرو سمجھے جاتے تھے، ان کا یہ والا ایشو جو تھا وہ ناکام ہو گیا۔ باقی افغان جہاد کن کی کوششوں سے کامیاب ہوا وہ ایک الگ ایشو ہے۔ میں واپس آتا ہوں آصف نواز جنجوعہ صاحب کی جانب۔ حمید گل اور آصف نواز جنجوعہ کے درمیان جو ایک مخاصمت تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ آصف نواز جنجوعہ نے حمید گل صاحب کو سائیڈ لائن کر دیا تھا، ISI کے سربراہ کے عہدے سے ان کو سائیڈ لائن کیا گیا تھا، اور آصف نواز جنجوعہ صاحب جو تھے ان کے ساتھ پھر جب یہ والے معاملات شروع ہوئے تو پھر آصف نواز جنجوعہ ایکسرسائز کرتے ہوئے ہارٹ اٹیک کے نتیجے میں مارے گئے تھے، اور خبریں یہ بعد میں آئی تھیں کہ انہیں زہر دیا گیا۔ ان کی بیوہ، بلکہ خدیجہ شاہ کی نانی اماں لگیں، یہ نواسی ہیں، ان کی بیوہ نے یہ کہا کہ میرے شوہر کو زہر دیا گیا ہے، اور پھر یہ ساری فیملی جو ہے وہ باہر شفٹ ہو گئی، اور انہوں نے باقی وقت جو ہے پاکستان سے باہر گزارا، اور پھر انہوں نے ایک اعلان کے نام سے ایک لانچ کیا، گروپ لانچ کیا، جس میں پھر ان کا ایک بزنس پارٹنر بھی آئے، اور پھر اس میں ہم نے آگے جا کر دیکھا کہ ایک اور لڑائی ہمیں پھر سلمان شاہ کے ذریعے دکھائی دیتی ہے۔ سلمان شاہ وزیر خزانہ تھے، اور سلمان شاہ جو ہیں ان کی لڑائی جو ہے وہ ہم نے پچھلی مرتبہ دیکھی تھی۔ اب سلمان شاہ جو ہیں وہ اس وقت مفرور ہیں۔ سلمان شاہ کی لڑائی ہم نے دیکھی تھی پھر حمید گل کی صاحبزادی کے ساتھ، عظمیٰ گل کے ساتھ۔ عظمیٰ گل کو حمید گل صاحب کے دور میں آوران ٹرانسپورٹ کمپنی انہوں نے لانچ کی تھی، اور اس آوران ٹرانسپورٹ کمپنی پر گزشتہ دور حکومت میں اسے خالی کرانے کی کوشش کی گئی، اور یہ جو پچھلی نسلوں کی لڑائی تھی وہ پھر ہم نے اگلی نسلوں میں منتقل ہوتے دیکھی۔ اور آپ نے دیکھا تھا کہ پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی عظمیٰ گل نے، اور انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ حکومت ان کی کمپنی کو، ان کی ٹرانسپورٹ کمپنی کو ناکام بنانا چاہتی ہے۔ اصل میں تو GTS کا اڈا تھا جسے واگزار کرایا گیا تھا، جس پر انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ یہ سارے معاملات ہیں، اور جس کے بعد اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خدیجہ شاہ جنرل آصف نواز جنجوعہ کی نواسی جو ہیں وہ اب بیرون ملک فرار ہو گئی ہیں۔ انہوں نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں کہ ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ آنے والے دنوں میں معاملات کس رخ جائیں گے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن
فوجی عدالتوں کے قیام کی خبریں بہت کچھ بتا رہی ہیں۔ ناظرین کرام، گرد و پیش نظری کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔